بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہم بحث امامت یعنی مقصد خامس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا جو موضوع تھا وہ سب سے پہلے امام کا نصب کرنا واجب ہے، اس سے بات ہوئی، اور اس میں ہم نے ثابت کیا کہ امام کو نصب کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، کوئی اور فرد امام کو نصب نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد جب یہ گفتگو مکمل ہو گئی تو ہم نے ایک اور مسئلہ یعنی مسئلہ ثانی کو شروع کیا، جس میں ہم نے بحث کیا کہ امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ جب ہم نے عصمت سے بات کی تو عصمت کے اوپر ادلہ عقلیہ کو ہم نے پہلے پیش کیے، اس کے بعد ہم نے ادلہ نقلیہ یعنی ادلہ سمعیہ شروع کیے، اور آج ہماری تیسری دلیل ہے عصمت امام کے اوپر ادلہ نقلیہ میں سے۔ آج کی جو نقل ہے وہ ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے ہم اس بات پر استدلال کریں گے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ تم کو ہم نے درمیانی امت بنا دیا، یعنی امت وسط قرار دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اور فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ اور لوگوں پر تم گواہی دو، یعنی تکونوا شہداء علی الناس، یعنی باقی لوگوں پر تم کیا بنے؟ گواہ بنے۔ اور تمہارے اوپر گواہ کون ہے؟ تو فرماتے کہ اور رسول تم پر گواہ ہے، یعنی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں قیامت کے دن گواہی کا جو سلسلہ ہے، جس میں گواہی دینے کی بات ہو رہی ہے اور انسان کے اعمال کے اوپر گواہی کی، دنیا میں اس میں کیا کیا اعمال انجام دیے، تو اس کی ان چیزوں کے بارے میں گواہی دینے کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ایک دوسرے کے یعنی مطلب اس امت کے اوپر تمام لوگوں کے اوپر ایک گواہ رکھا ہوا ہے، اور وہ گواہ کون ہے؟ ائمہ معصومین علیہم السلام ہے، اور ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور رسول ان کے اوپر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت خدا اور رسول اور اوامر اور نواہی میں اور ہادی کے احکام کو مانا ہے۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی اطاعت اور خدا اور رسول کی نافرمانی کی ہے۔ مثلا وہ لوگ جن کی نسبت خدا فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو کتمان کرتا ہے یعنی چھپاتے ہیں ما انزل اللہ من الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں جو چیزیں نازل فرمائی ہے کتاب میں سے، اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو چھوٹے رقم کے بدلے، کم رقم کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ یشرون یعنی خریدتے ہیں اس کتاب کو۔ یہاں پر معذرت کے ساتھ یہ یشرون بھی ہے، یشرون بھی کا مطلب یعنی اس کو فروخت کرتے ہیں، یعنی اس کتاب خداوندی کو کیا کرتے ہیں؟ لوگ بیچ دیتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرماتے ہیں کہ اس کو جو یعنی یہ لوگ کھا رہے ہیں، اس کی قیمت کو جو کھا رہے ہیں، کتاب خداوندی کو کم قیمت پر بیچ کر
اس کی آیتوں میں تعویل کر کے باطل طور پر اس کو بنا کے اس طرح یہ جو بھیج کما رہے ہیں نا، یہ اس کو جو کھاتے ہیں یہ آگ کے انگارے کھاتے ہیں، ما یاکلون الا النار، یہ آگ کے انگارے کھاتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت میں آپ یہ دیکھیں تو پہلے قسم ہے جس کے اوپر کیا ہوگا، جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یعنی ان کے اوپر پہلے قسم کے اوپر کیا ہوگا، رسول خود گواہ بنے گا، یعنی رسول ان کی گواہی دے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ لیکن دوسرے قسم کے اوپر رسول گواہ نہیں بنے گا، پہلے قسم پہ کیوں بنے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، نافرمانی نہیں کی، وہ لوگ معصوم تھے۔ اب دیکھو کہ امام کی ہدایت کی وجہ، یعنی دیکھو امام کی ہدایت کی وجہ سے ہم نافرمانی خدا سے بچتے ہیں، کیونکہ امام نے ہمیں رہنمائی کرنا ہے، امام نے ہمیں بچانا ہے، امام نے ہمیں سمجھانا ہے کہ عمل کیا ہے معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ لہذا امام کی ہدایت کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور پورے کے پورا بچنا کیا ہے، معصوم کا کام ہے، یعنی جو خطا اور عمدن کسی طرح کا بھی گناہ نہ کرے، یعنی وہی فرد کی جو مکمل طور پر گناہ سے ہوگا، کبھی بھی گناہ انجام نہیں دے گا، اس سے گناہ کا امکان نہیں ہوگا، وہ تو صرف معصوم ہوگا، امام ہوگا۔ لیکن ہم بھی گناہ نہیں کرتے، ہم بھی گناہ سے بچتے، لیکن ہمارا گناہ سے بچنا مکمل طور پر نہ ہوگا، یعنی اس معنی میں اس حد تک نہ ہوگا کہ ہم سے بالکل گناہ ہی سرزاد نہ ہو، بلکہ ہم سے گناہ سرزاد ہوتے ہیں، لیکن جس نے مکمل طور پر گناہ سے بچنا ہے وہ کیا ہوگا، صرف معصوم ہوگا۔ اب امت وسط میں امام کا ہونا اس گروہ سے بھی اولا ہے، یعنی جو گروہ مثلا عمومی طور پر ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، اب جو لوگ گناہ نہیں کرتے، ہماری گناہ نہ کرنا امام کی ہدایت کی وجہ سے، امام کی رہنمائی کی وجہ سے ہے، تو ہم امت وسط میں مثال کے طور پر اگر اس مفروضے کے ساتھ کی شامل ہو جائے تو امام تو سہون بھی گناہ نہیں کرتے، تو اس کا اس امت وسط میں شامل ہونا کیا ہے، بطریق اولا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ امام معصوم کا خدا ضرور بروز قیامت تزکیہ کرے گا، اور غیر معصوم کا تزکیہ یقینی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس معصوم کو وہ مقام دے گا، وہ مرتبہ دے گا، وہ تو یقینی ہے کیونکہ وہ گناہ سے بچے ہیں، لیکن غیر معصوم کا یقینی نہیں ہے، لہذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا، جس کا تزکیہ یقینی نہیں ہے وہ، یعنی وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کا تزکیہ یقینی نہیں ہے وہ امام ہو سکتا ہے، لہذا جس کا تزکیہ یقینی وہی امام بنے گا۔ اس لیے غیر معصوم ممکن نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ تعالی آیت خداوندی کو چھپائے یا فروخت کرے، تو اس کو خدا پاک نہ کرے گا۔ جو غیر معصوم ہوگا وہ کتمان کیا کرے گا، کتمان کر سکتا ہے، چھپا سکتا ہے آیت خداوندی کو، یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یہ ہو سکتا ہے۔ ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ یہ کون سے لوگ ہیں، جو آیت خداوندی کو فروخت کرتے ہیں۔ اب جو غیر معصوم ہوگا ان سے اس فعل کی سرزد کا امکان ہے، اس گناہ کی سرزد کا امکان ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، لیکن جو معصوم ہوگا اس سے اس طرح کی گناہ سرزد بالکل نہیں ہوگا، وہ اس طرح کی گناہ کبھی نہیں کرے گا۔ لہذا آپ معصوم کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یزکیہم پاک کرے گا، لیکن غیر معصوم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ولا یزکیہم، یعنی غیر معصوم کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یزکیہم، بلکہ وہ ولا یزکیہم ہے، کیونکہ اس میں احتمال گناہ پھر بھی موجود ہے۔ لہذا ایک ایسے فرد کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کا امام ہونا کیا ہے، ناممکن ہے۔ پس امام کا معصوم ہونا
ضروری ہے۔ اب اس میں ایک اور بات اس کی طرف یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب اطاعت رسول اور اولو الامر دونوں کو واجب قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم نے آیت آتی سے استدلال کریں گے، یہاں پر آتی اللہ و آتی رسول دونوں کو برابر قرار دیا ہے، تو پھر ان جن نیکوکاروں میں سے جو کہ امت پر گواہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اللہ اور رسول دونوں برابر ہوگا، کیونکہ جب اطیع اللہ و اطیع رسول اولو الامر میں اللہ یعنی رسول الامر رسول کے ساتھ ہے، تو اطاعت اور نیکوکاری میں ان کے ساتھ ہے، تو یہاں پر بھی رسول کی گواہی میں ان کے ساتھ یہ جو امت وسط ہوگی جو گواہ بنے گا وہ وہی اولو الامر ہونا چاہیے، وہی اولو الامر کیا ہوگا؟ گواہ بنے گا۔ اب واسطہ شفاعت اور تخلیص امت کی گواہی انہی اشخاص کی ہو سکتی ہے جن کی گواہی میں کسی طرح کا شبہہ یعنی خلاف واقع کا شبہہ نہ ہو، یعنی آپ شفاعت کے لیے کسی کی گواہی لے رہے ہیں یا امت کو گناہ سے بچانے کے لیے فلانے یہ بندہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس کے لیے جب آپ گواہی لے رہے ہیں تو اس میں ایسے بندے کی گواہی چاہیے کہ جس سے احتمال ہے خلاف کا امکان نہ ہو، لیکن عادل ہو، ثقہ ہو، تو ممکن ہے اس سے سہون اور نسیانن غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لہذا واجب ہوا کہ وہ گواہ کون ہو؟ جو رسول کے ساتھ جو گواہ ہوگا وہ معصوم ہو اور امت کی نیکی پر گواہی دے، اور رسول کی شہادت کی گواہی انہی کے لیے ہوگا، یعنی انہی ائمہ پہ پر ہوگا۔ اب جب دلیل عقلی سے یہ بات ثابت ہو چکا، اب دلائل نقلی جو کہ مطابق ہے انہی دلیل عقلی کے، ان کو بھی ہم ضروری جانتے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ ہے، جیسے کہ تفسیر صافی میں ہے، تفسیر کافی میں ہے، تفسیر عیاشی وغیرہ میں جو نقل کیا ہے اسے یعنی اس لیے کہ ان میں کہا گیا کہ یہ آیت ہمارے دعوی عصمت کی پوری دلیل بنے گی، کیونکہ ان تمام تفاسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان سے مراد کیا ہے؟ معصوم ہونا چاہیے، ایک فرد معصوم جو کہ گواہ بنے اس امت کے اوپر، اور وہ کون ہوگا؟ وہ امام ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں تو اسی کے اوپر دلالت کرتی ہے، احادیث ائمہ علیہ السلام کی امت وسط سے مراد ائمہ علیہ السلام ہے، مگر مناقب میں جو حدیث ہے وہ مدلل ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے جو ہدایت نازل کی ہے تو شہداء یعنی گواہ آدمی پر بجز ائمہ اور رسول کی کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ یعنی امام باقر کی روایت ہے کہ یہ جو شہداء کہا گیا ہے تو اس میں مراد کون ہوگا؟ یہ ائمہ علیہ السلام ہوگا، ان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمام امت کا گواہ ہونا جائز نہیں ہے غیر معصوم کا۔ کیونکہ امت میں ایسے لوگ ہیں جن کی گواہی ایک دانہ پر صحیح نہیں ہے، یعنی وہ لوگ کیا ہے؟ فاسق ہے، تو جو لوگ فاسق ہیں ان کی گواہی عام اور چھوٹی اور معمولی چیزوں پر ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو کل امت پر ان کی گواہی کیسے ممکن ہو سکتے؟ تو لہذا یہ جو ان کے اوپر یعنی ہم کہیں گے کہ قیامت میں گواہ بنیں گے تو اس گواہ سے مراد کون ہوگا؟ وہی فرد ہوگا جو کہ کیا ہو؟ معصوم ہو، اور وہی معصوم کیا ہوگا؟ امام ہوگا۔ لہذا اس حدیث مبارکہ سے یعنی ان آیت مبارکہ سے اور ان کی تعویل اور تفسیر اور تائید میں جو روایات ہے ان روایات سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ دو گروہ ہے، ایک گروہ وہ ہے جو کہ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا، وہ کون ہوگا؟ گناہگار ہوگا، ظالم ہوگا، تو ایسے لوگوں کا گواہ بننا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں احتمال ہے کہ وہ لوگ بھی شامل ہو جو کہ غیر معصوم ہے، کیونکہ غیر معصوم ہونے کی صورت میں یقینی نہیں ہے ان کا گناہ سے بچنا، لہذا ان کا تزکیہ بھی یقینی نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جن کا تزکیہ یقینی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا ہے، اور امت وسط کون ہوگا؟ وہی ائمہ علیہ السلام ہے۔ اس کی تفسیر روایات اور احادیث میں بھی آئی ہے کہ ان سے مراد امت وسط سے مراد ائمہ ہے، لہذا جب ائمہ ہے تو وہی لوگ گواہ بنیں گے، اور جو معصوم ہوگا وہی امام ہوگا، اور ائمہ جن کا ہم قائل ہے وہ معصوم ہے، بس عصمت امام اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔
اور دوسری بات آپ اس میں دلیل عقلی سے بھی پیش کر سکتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ جو لوگ عام فاسق ہونے کی بنا پر عام چھوٹی ایک دانہ اور ایک چیز دنیا مادی چیزوں میں گواہ نہیں ہو سکتا، تو وہ کیسے عام اور تمام امت تمام لوگ گواہ بن سکتے ہیں تمام لوگوں کے اوپر، دوسرے تمام لوگوں کے اوپر؟ بس اس میں ایک خاص گروہ ہونا چاہیے جو باقی لوگوں پر گواہ ہو، اور وہ کون ہوگا؟ ائمہ ہوگا، اور وہی معصوم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ طیبین الطاہرین۔ اللہم